بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے رپورٹرز کارنر اور میں ہوں کیسر خان تھنولی۔ رپورٹرز کارنر میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے رپورٹرز کی جاب سٹوریز کے حوالے سے، لیکن آج بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے کیونکہ ملکی سیاسی صورتحال جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو پارہ ہے وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ یہاں پر سردیوں میں بھی گرمی ہوتی ہے، اور گرمی کس نوعیت کی، سیاسی گرمی اور گرمائش کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج بھی صحافیوں سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے غیر رسمی ملاقات کی، اس کے اندر انہوں نے جو گفتگو کی اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور جو کل سے ایک خبر گردش کر رہی تھی، جو بیان تھا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا، ایک پروگرام ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بات کی تھی کہ آرمی چیف کو نئی حکومت، جو نئی آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ آنے والی نئی حکومت انتخابات کے بعد، جنرل الیکشن کے بعد وہ کرے، اور موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع دی جائے۔ اور آج اسی حوالے سے انہوں نے کچھ اپنے بیان کو تھوڑا سا مختلف کیا، تھوڑا سا بدلا، اور انہوں نے کہا کہ میری بات کو صحیح طریقے سے آپ لوگ سمجھ نہیں پائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جلد از جلد انتخابات ہو جائیں، اور انتخابات کے بعد جو ہے وہ نئے جو آرمی چیف ہیں ان کی تعیناتی ہونی چاہیے۔ تعیناتی کا جو ٹائم ہے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کیا جائے، یہ بات تھی۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یا کیسے، ابھی تک میں خود بھی کنفیوز ہوں، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کا جواب جان سکیں۔ اور دوسرا انہوں نے ایک انتہائی اہم بات انہوں نے کہا جی کہ رواں مہینے میں، اسی مہینے میں، ماہ ستمبر کے اندر ہم لوگ ایک دفعہ پھر جو ہے میں کال دوں گا، اور یہ کال اسی مہینے میں دی جائے گی، عوام سڑکوں پر ہوگی، عوام باہر نکلے گی، اور پھر ہم لوگ جو ہے حقیقی آزادی کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا اس حوالے سے بات کریں گے۔ کیا یہ معاملات جس طرح سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوں گے؟ اگر ویسے ہوں گے تو پھر ملکی سیاست میں، ملکی جو حالات ہیں اس میں کیسی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری طرف ہم لوگ بات کریں گے بلین ٹری سونامی، اور بلین ٹری سونامی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے، جب یہ منصوبہ شروع کیا گیا بہت اچھی چیزیں تھیں، اس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اب ہم لوگ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس پہ قابو پانے میں ہم لوگ، اس کا بڑا اہم رول ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہیں پودے لگائے جائیں، اور اپنے مستقبل کو، پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے۔ اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے 3 سال کی آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں 3 ارب 49 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زائد کی سنگین بے ضابطگیوں کا سراغ لگایا گیا ہے۔ یہ معاملہ کیونکہ ہمارے نوٹس میں بھی تھا، ہم لوگ اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ منصوبہ کوئی بھی شروع کریں اس کی شفافیت سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ اس کو کیسے شفاف بنایا جائے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت خیر پختونخوا کے اندر تقریباً 9 سال ہونے والے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور کس قسم کی بے ضابطگیاں ہیں، بے قاعدگیاں ہیں، اور کتنی جو اس کے اندر آڈٹ رپورٹ کے اندر جو معاملات، جو بات اور جو فگرز دیے گئے ہیں وہ کیا درست ہیں، اور کون ان کو اس کے اوپر آ کے بات کرے گا، اور کون اس کے اوپر آ کے ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ میں اسٹوڈیو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں حسن خان صاحب، آپ سینئر اینکر پرسن ہیں، سینئر صحافی ہیں، آپ کو ویلکم کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ خیر خیر سے ہیں؟ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی گفتگو کا میں نے ذکر کیا، آج انہوں نے غیر رسمی ملاقات کی صحافیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا جی کہ میری بات کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا، یا میں سمجھا نہیں پایا، سمجھنا نہیں چاہ رہے سمجھنے والے۔ انتخابات جلد از جلد کروا دیں، جلد از جلد تاریخ کی اناؤنسمنٹ کر دیں، نہیں تو اسی مہینے رواں ماہ ستمبر کے اندر ہی ہم لوگ کال دینے والے ہیں۔ اور جو کل کا بیان تھا پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں، اور پھر یہ جو ابھی آج کی تازہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں تنولی بھائی، 2 باتیں ہیں، جس طرح آپ نے کہا بھی آخر میں کہ ایک کل کا بیان یا آج جو صحافیوں کے ساتھ اس نے انٹریکٹ کیا ہے اس میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن وہ ڈالی ہے، اور دوسرا جو بات وہی ہے، وہ مطلب 3 × 2 = 6، یا 2 × 3 = 6، وہ چیز وہی ہے۔ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا دوسرے دن کلیریفیکیشن دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں اسی بات کی کلیریفیکیشن آئی کل۔ اگر اتنی بڑی بات آپ نے کی تھی تو کل ان کی پارٹی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھا کہ جو ٹیکر چل رہے ہیں، جو تجزیے ہو رہے ہیں رات کو، آپ کو پتہ ہے کہ 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک جو ہے وہ چیٹر باکسز تھے، دے ور آن اٹ، کہ خان صاحب نے یہ کہا، خان صاحب نے کہا، تو ایک چھوٹی سی ایک ٹویٹ آنا چاہیے تھا کہ جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا نمبر 1۔ دوسری بات یہ، اس سے پہلے خان صاحب نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے پولیس کو اور ایک جوڈیشل جو جج ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ ان کو تھریٹ کیا۔ دوسرے دن کیا کہا
کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب کچھ اور تھا. اسی طرح وہاں پہ بیٹھ کے کہ آرمی چیف کی تقرری کیسی ہونی چاہیے, اب بھی تک وہ کلیریفیکیشن کر رہے. اس وقت اس نے کہا تھا کہ آرمی چیف جو ہے, یہ لوگ ایسے آرمی چیف کو لگا رہے کہ اندر ریکارڈ ہے, کوئی اس میں نہیں ہے, ان کے آڈیو ہے, ان کی تصویر ہے, ان کی تقریر ہے, کہہ رہے کہ یہ لوگ ایسے آرمی چیف کو لگا رہے ہیں تاکہ ان کی کرپشن کو پہ پردہ ڈالے, پروٹیکٹ کر سکیں ان کو. ہم چاہتے ہیں کہ محب وطن ہو, ٹھیک ہے, اور جو ہے ان کے خلاف مطلب ہے کہ احتساب کرے. دوسرے دن کا نہیں, میں نے اس طرح نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. اسی طرح میرے خیال میں خان صاحب, آپ کو یاد ہے اس کے اوپر آئی ایس پی آر کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ اس ادارے کے اندر ادارے کے جو سربراہ ہیں اور جو نہیں سر, مجھے اس چیز کی بھی وضاحت چاہیے نا کہ میں نے اس کے اوپر اسی دن بھی پروگرام کیا تھا, اسی دن بھی بات کی تھی کہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس طرح کے بیانات کے اوپر یا اس طرح کی چیزوں کو سامنے آنے کے اوپر. یہ بیانات پسند نہیں آ رہے, یہ باتیں کوئی اچھی نہیں ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. لیکن کیا غم و غصہ صرف ایک بیان کی حد تک ہی ہم لوگ دیکھیں؟ میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ اندر ہی اندر کڑنا کیا ہوتا ہے. آپ اس کے اوپر ایک کلیئر سٹانس لیں, آپ کلیئر حکومت پاکستان کو واضح احکامات جاری کریں کہ ہمارے اوپر یا ادارے کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ میرے خیال میں ادارے کی اپنی لمیٹیشن ہے. دیکھیں تو پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹس آنے کا اور کیا آپ کی فائدہ؟ بات ٹھیک ہے کہ اندر اندر جو ہے نا جو لاوا جو ہے نا وہ پک رہا ہے, وجہ اس کی کہ کل کے آنے چاہیے تھا, بلکہ میرے خیال میں حکومت کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا. حکومت کیسے لے سکتی ہے؟ حکومت نے جو پہلے سٹینڈ لیے وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے خلاف سیاسی جو ہے وہ بدلے لیے جا رہے ہیں, ہمارے خلاف اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ سیاسی انتقام ہے. دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ سارے وہ جو کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کے وہ میدان میں آیا ہے. the reason is اس کو پتہ ہے, دیکھیں اس کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں, ایک آپ کو پتہ ہے کنٹمپٹ جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, اس نے بڑی سٹبرنس دکھائی. یہ میرے خیال میں اس کا اسٹیچر بڑا ہو جاتا ہے اگر یہ کہتا ہے کہ جی اگر اس طرح ہوا ہے تو آئی اپالوجائز اینڈ آئی ٹیک مائی ورڈز. یہ بات بھی سننے میں آئی کہ اگر مجھے عدالت یہ معزز جج صاحبان بات کرنے کا موقع دیتے تو میں شاید معافی مانگ ہی لیتا. تو آپ کو ایک ہفتہ دیا گیا ہے, ایک ہفتہ آپ کو دیا کہ جا کے گھر بیٹھ کے سوچ سمجھ کے اپنی وکلا سے بات چیت کر کے مشورہ لے کے ایک چٹھی لکھ دے. وہ چٹھی جب اس نے لکھ دی, دوسری سائڈ پہ اس نے جو آپ کو پتا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن میں جو چٹھی بھیجی ہے وہاں پہ کیا ہے, کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے کیا بھیجے. تو الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کا کیس ابھی جو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب جو کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ وفاقی وزیر اطلاعات بھی ہیں, انہوں نے پتا کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب وہاں پر براہ راست یا صاف صاف اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے یا معافی براہ راست مانگ لیتے, کہتے کہ میرے سے غلطی ہوگی, میں معافی کا طلبگار ہوں, تو یہ وہ اپنے جرم کے ثابت کر دیتے. یہ فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, میں اس کے اوپر معافی مانگ رہا ہوں, اور اس کے بعد عدالت ان کو معاف بھی نہ کرتی. کہتے ہیں یہ پوزیشن تھی. ابھی کیا ہے, تو اب تو فرد جرم عائد ہونے والی ہے. فرد جرم عائد ہوا ہے, ساتھ ساتھ یا اس میں کوئی شک ہے, اس میں کوئی شک ہے کہ ہی تھریٹن دا جج, ایک جج کو جو ہے تھریٹن کیا ہے نام لے کے, یہ نہیں ہے کہ عدلیہ نے یہ کیا ہے, نام لے کے. سے مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, خیبر نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اشفاق بنگش صاحب, آپ کو ویلکم کریں گے, آپ سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن ناظرین پروگرام میں وقت تو چاہتا ہے بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام ہے رپورٹرز کارنر اور بات ہو رہی ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ زیادہ خبروں میں ہے, زیادہ بات چیت ہو رہی ہے. کل متنازع بن چکا ہے, پہلی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب باتیں تو ہم لوگ ہر دفعہ ہی سنتے ہیں کہ کسی کی پسند کیا ہے, کسی کی خواہش کیا ہے, کون کیا چاہتا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جو ریکمنڈیشن آتی ہیں جی ایچ کیو سے, اس ریکمنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جو موسٹ سینئرز ہوتے ہیں اس کا ڈیسائیڈ کرنا پرائم منسٹر کی صوابدید ہے, پرائم منسٹر اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن کل جو ہم نے دیکھا کہ ایک ٹی وی انٹرویو میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے فرمایا کہ یہ ایکسٹینشن یا تو اس کی مدت کو بڑھا دیا جائے, جو ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت, مطلب اس بات کی سمجھ نہیں آئی. بڑھانا اور ایکسٹینشن, اس کو اگر آپ انگریزی ڈکشنری آپ کے پاس ہے تو ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ مدت ملازمت کو
توسیع دیں، ہاں توسیع یہ دیں، توسیع دینا. تو وہ نہیں، کہتے اس میں ہیں کہ اگر یہ بات پورا پروگرام آپ دیکھ لینا تو خان صاحب کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ ایکسٹینشن دے. نہیں تو نے کہا مدت کو بڑھائے نا. وہ تو انگریزی کا لفظ. وہ کہتے ہیں مشروط ہے. 1.5 گھنٹہ اس میں اس نے 4 دفعہ یہ سوال کیا ہے اس میں. نئی حکومت کے انتخاب تک آرمی چیف کی تعیناتی مؤخر کی جائے. نئی حکومت کا جو آپ کو پتہ ہے جو آئینی اور جو طریقہ کار ہے جو قانونی وہ الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن ہوں گے، وہ ان کا ابھی ٹائم رہتا ہے اور جب وہ ہوں گے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تک آرمی چیف انتظار تو نہیں کر سکتے نا کہ ان کی تعیناتی روک دی جائے یا ابھی اگلے سال لیٹ سے اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے جو شیڈول ہے. ہاں میرے خیال میں اگلے سال سپٹمبر میں تو گرمی ہوتی ہے آلموسٹ کچھ میدانی علاقوں میں اسپیشلی سندھ اور اس میں کیونکہ تو جانا ہے اکتوبر میں جانا ہے. تو اکتوبر تک جو ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کس حیثیت سے بیٹھیں گے اگر حکومت ایکسٹینشن بھی نہیں دے رہی ہے، اگر مدت ملازمت میں توسیع بھی نہیں اور کر ڈی رہی جی ہے. آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے بہت کلیئر اور صاف انہوں نے بیان جاری کیا تھا کہ آرمی چیف اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ لے لیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے. دس از ہز پریروگیٹو. ہاں He will put his وہ جو کہتے ہیں نا وہ کیپ ڈاؤن، ٹوپی رکھے گا اور ٹوپی رکھ کے جو ہے نا ٹوپی رکھ میں چلا جائے گا. وہ آپ کو ہوتا ہے ایک پارک بھی یہ ٹوپی رکھوں والوں کے لیے ایک پارک بھی بنایا ہے پنڈی میں جس کا نام بھی ہے ٹوپی رکھ. تو ٹوپی رکھ میں جو ہے نا پھر گولف کھیلے گا، پھر ٹینس کھیلے گا. اور اگر باقی پرابلم یہ ہے حسن خان صاحب، اشفاق بنگش صاحب آپ بھی اس میں بات کر سکتے ہیں کہ اب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی مہینے میں کال دے دوں گا اور یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے نام بھی لے لوں وہ جو کھلاڑی ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں. دیکھیے حسن خان صاحب نے اس پہ کافی اس پہ سینئر بھی ہے ہمارے تو اس میں کافی ایکسپیرینس بھی ہے. لیکن اگر آپ موجودہ صورتحال کو سنیریو کو دیکھیں تو خان صاحب کا یہ انٹرویو جو ہے ایک نیا مطلب کہ ایک نئے طرف اپنی بیانیہ کو یا اپنے جو موجودہ اس کے ہائی کورٹ کے سوموٹو ایکشن ہے یا توہین عدالت ہے تو اس صورتحال کو وہ دیکھ کر موجودہ بیانیہ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ اگر یہ اس تناظر میں آپ دیکھیں جو انٹرویو انہوں نے دی ہے آج ان کا غیر رسمی ملاقات ہوئی صحافیوں سے، اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر وہ وضاحت کر سکیں. لیکن اگر دیکھیں اگر اس بات کو زیادہ اس پہ سختی آ گئی تو وہ کلیئر کہہ دے گا کہ میں نے تو نہیں کہا ہے. اور واقعی اگر آپ پورے انٹرویو دیکھیں جس نے بھی اس کو 1.5 گھنٹے انٹرویو دیکھا ہے تو وہ جو اینکر ہے وہ سارا گیم کر رہا ہے. 4 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ایکسٹینشن پھر آپ کیا چاہتے ہیں، پھر موجودہ اس میں کیا کرنا چاہیے. اس نے یہاں تک اینکر نے اس کو لے کے گئے کہ بہت واضح ہے اشفاق بنگش حسن خان صاحب، ایک چیز بہت واضح انہوں نے کہا جی کہ فوراً سے انتخابات کا اعلان کیا جائے، فوراً سے، تو پھر ہم لوگ انتظار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر ہم نے اپنی اسٹریٹجی اپنا جو پلان ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. عمران خان صاحب کو جو میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا دیکھیں اس کو تو ایک از این ایکسٹریم ہاری، وہ تو جلدی میں ہے کہ بس مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا، وہ حالات ٹھیک ہے ون. ابھی دیکھیں اس کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے نا یہ ہوتی ہے. کوئی بندہ آپ نے لوز کیا تو یو نو مور دا پرائم منسٹر، بھی جا کے پوزیشن پہ بیٹھنا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چند لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر لگا دیا ہے. ملکی مطلب یہ ہے کہ میں ہوں تو ملکی مفاد ہے، میں وزیر اعظم ہوں تو ملکی مفاد ہے، کوئی اور ABCD وزیر اعظم ہوگا تو ملکی یہ پاکستان کی 75 ایئر اولڈ کنٹری، اس میں کتنے وزیر اعظم آ گئے؟ تو کیا پہلے یہ ملکی مفاد میں نہیں آ رہے تھے؟ اصل میں خان یہ بات ان کو کون سمجھائے گا؟ دیکھیں کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا خان صاحب کو. خان ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں خان کو خان ہی. جو قریبی ان کے ارد گرد ہیں وہ بھی نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ جس پٹری پہ چڑھ گئے ہیں اب اس سے اترنا بڑا مشکل ہے. اس سے اترنا اچھی بات کی، اس سے اترنا بڑا مشکل ہوگا. اس سے اگر وہ اترے گا، یقین مانے اگر وہ اترے گا، جو بیانیہ ہے یا جو بیانیہ کے پیچھے لوگ ان کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں یا نئے لوگ شامل ہوئے ہیں تو یقیناً وہ لوگ اس سے ہٹ جائیں گے. جیسے کہ نواز شریف کی بیانیہ تھا. دیکھیں ایک بات تو مانے، اس ملک میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے نا وہ پاپولر ہوتا ہے اور خاص کر قومی مچوئزم ان کو بتایا کہ جی بس ہم نے لڑنا ہے، ہم نے جو ہے نا آنا ہے. اب یہ دیکھیں یہ نواز شریف جو انہوں نے ذکر کیا، نواز شریف کے حوالے سے وہ بار بار ہر جلسے میں ہر تقریب میں اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ نواز شریف کا بڑا شاندار ویلکم کیا جائے گا، دنیا دیکھے گی، ہم لوگ وہ کریں گے کہ وہ یادگار لمحات جو ہے نا لوگ دیکھیں گے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، لوگوں کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان واپس آ ہی جاتے ہیں
تو ان کے لیے زمین تنگ کر دی میں جائے. ایک بات بتاؤں, یہ آپ نے عمران خان صاحب کی سیاست سے پہلے اس کی ماضی کو دیکھنا پڑے گا. وہ کرکٹر, آپ نے کرکٹ کھیلی ہوگی, کرکٹ گیم میں سب سے زیادہ گالیاں, سب سے زیادہ جو ہے نا دھوکہ اپوزیشن کو, اور اپوزیشن کی اسٹریٹجی سے پہلے آپ نے ان کے لیے اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے کہ وہ, اور دوسری بات کرکٹ میں, باقی گیموں میں اتنا پریشر نہیں ہوتا ہے, کرکٹ از اے گیم آف پریشر. اس میں آپ نے جو ہے نا اپوزیشن کو پریشر میں لانا اور سسٹین پریشر. ابھی خان صاحب ایز اے کھلاڑی, آپ کو پتہ ہے میں کھلاڑی کو دوسرے سینس میں یوز کر رہا ہوں, وہ ابھی سیاست کے کھلاڑی بن گئے. وہی وہ ساری اس کی ٹرمینالوجی بھی کرکٹ, ان کی اسٹریٹجی بھی کرکٹ کی ہے کہ ان کے سامنے جو ابھی آپ وکٹ کیپنگ کر رہے ہیں, بیٹسمین کر رہے ہیں, بیٹسمین کو کتنی گالیاں سننی پڑتی ہے, ادھر سے آپ بالنگ کر رہے ہیں, بیٹسمین کو آپ کتنی گالیاں دیتے ہیں, ادھر سے جب آپ شاٹ مارتے ہیں تو بالرز کو کتنی گالیاں آپ نے دینی. ابھی خان صاحب کی ساری سیاست جو ہے نا وہ کرکٹ والی اسٹریٹجی ہے کہ جی اپوزیشن آپ کا جو مخالف ہے نا وہ لڑکڑاتا رہے. لیکن سر اسپورٹس مین اس کا تو نہیں, وہ اسپورٹس مین بڑا کدھر سے یہ باتیں جو ہوتے ہیں, دیکھیں ایک تو کتابی بکش ہوتی ہے. خان صاحب نے جس میرے خیال میں ان کا اسٹیچر اور بڑا ہوتا اگر یہ نو کانفیڈنس ایکسیپٹ کرتے اور کہتے کہ جی آ کے میرے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہے اینڈ آئی ول سے اٹ آن فلور آف دا ہاؤس, میں جاؤں گا پبلک کو, بلیو می. لیکن پبلک کو تو انہوں نے اس کے بعد بہت زبردست ایڈریس کیا, اور وہ جو انہوں نے بیانیہ بنایا وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. دیکھیں اس کا خان جو بھی کہے نا لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اگر خان اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو ماضی کے سیاستدانوں کا کردار ہے, دیکھیں کل خان صاحب نے, نہیں, دس از دا وے یو پریزنٹ یور سیلف. خان صاحب کا جو سٹائل ہے نا مچوازم والا سٹائل ہے, بریوری والا, نہیں چھوڑوں گا, ماروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. آگے سے نوجوان کھڑے ہیں, ان کو بھی مزہ آ رہا ہے کہ جی دیکھیں جتنا بڑا برج ہوتا ہے نا اتنا بڑا آپ نے اگر مخالف کو کہنا, مخالف کو بڑا کر کے آپ تب آئیں گے جب آپ کا مقابلہ شیر کے ساتھ ہو. شکاری کیوں خوش ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں بولے دیکھیں شیر کی تعریف ہمیشہ شکاری کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ تب آپ کو شکاری آپ کو مانیں گے نا ہم نے شیر کا, یار شیر کیا ہے, پھر آگے سے شکاری کس سے شروع کرتے ہیں. تو شیر بیچارے نے آج تک اپنا قصہ نہیں سنایا ہے, یہ شکاری ہے نا. اسی طرح خان صاحب جو ہے نا یہ شکاری, وہ شکار کر رہا ہے اور وہ سامنے والا اس کا جو ہے نا اس کو بڑا چڑھا کے اربوں ڈالر, پلانا اکاؤنٹس, ملک اور 75 سال سے یہ فیملیز وغیرہ, مطلب اور اپنے آپ کو بڑا وہ جو ہے نا اسٹریٹجسٹ پریزنٹ کر کے. اشفاق بخش صاحب آپ بنی گالا کے باہر سے رپورٹنگ کرتے ہیں, اور بنی گالا کے باہر جو ٹائگرز جن کو خان صاحب کہتے ہیں میرے ٹائگر ہیں, ٹائگریسز ہیں, خواتین کے حوالے سے بھی کہتے ہیں, ان کا جوش و جذبہ کیسا ہوتا ہے گفتگو کرتے وقت, کیا کہتے ہیں, یا ان کی سوچ اپروچ کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہی ان کا ایک آخری امید ایک سہارا ہے. الیکشن سے پہلے تک 2018 کے الیکشن سے پہلے تک ہم لوگ خود بھی اس چیز کو ڈسکس کرتے تھے, مختلف پروگرامز میں باہر لوگوں کی رائے لیتے تھے. ایک آپشن ہے لوگوں کے پاس کہ آئیں خان صاحب اگر حکومت بناتے ہیں, مطلب اس وقت آئیں, آپشن تھا کہ آپ حکومت بنائیں, اور شاید واقعی وہ جو حقیقی تبدیلی کی بات کرتے تھے کہ تبدیلی نظر آئے گی, آپ کو سسٹم چینج ہوتا نظر آئے گا. بحیثیت عام آدمی مجھے تو اس سسٹم کے اندر تبدیلی نظر نہیں آئی. لوگوں کی اب کیا امید ہے, لوگ کیا کہتے ہیں جو پاکستان تحریک دیکھیے ایک تو بہت افسوس سے, میں افسوس نہیں بلکہ معذرت سے بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ جو ہمارے ویورز ہے اور پی ٹی آئی میں میرے کافی دوست بھی ہیں, حالانکہ ہم تنقید کرتے ہیں لیکن اس میں میرے کافی دوست بھی, یہاں تک کہ جو بنی گالا کے ابھی یوتھ جو سیکورٹی انچارج ہے یا جو یوتھ پریزیڈنٹ ہے یا کے پی کی یوتھ پریزیڈنٹ ہے, وہ سارے میرے دوست بھی ہیں, مطلب کلسولو بھی رہ چکے ہیں, تو کافی قریبی رشتہ ہے. اس دن بھی جب بنی گالا میں سارا جو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, کیمپ لگائے ہوئے ہیں, خان صاحب کی حفاظت کر رہے ہیں, تو ان کا جو آپ کا سوال ہے, ایک تو میں ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے, وہ تو الگ قسم کی کر رہے ہیں نا. تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں, میں معذرت کے ساتھ بات کروں گا, اگر اس میں ڈاکٹر بھی ہے, جو بھی ہے, جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں, لیکن اس کو پچھلی ریکارڈ بالکل پتہ نہیں ہے, نہ اس کے سیاست کو پتہ ہے, یہ بڑا اس کو حکومت. دیکھیں میں نے ایک سوال کیا اسے کہ سب سے زیادہ لوگ کس کے لیے نکلے ابھی تک, کس پولیٹیشین کے لیے نکلے, یقین مانے کسی کو نہیں پتا تھا. آپ کو بھی پتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے لیے جو ریکارڈیبل ہے, جو ایجنسیوں کی ریکارڈ ہے, 10 لاکھ سے اباؤ لوگ ان کے لیے نکلے, ابھی تک وہ فگر خان صاحب نے کراس کیا نہیں کیا. دوسری بات, خان صاحب کی جو گرپ ہے وہ سارا گرپ فیس بک اور ٹویٹر سوشل میڈیا ہے, لیکن لوگ ہمیں نظر تو آتے ہیں نا ان کے جلسوں میں, جو نظر آتے ہیں. دیکھیں تو یہی ہے نا کہ جو لوگ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی آتے ہیں.
جو آپ نے سوال کیا وہ بڑا اہم ہے. دیکھیں وہ لوگ نہ ان کو پیچھے ماضی کا پتہ ہے, ماضی کا نہیں پتہ, نہ اس کو تاریخ کا پتہ ہے. وہ خان صاحب کے اتنے مطلب مداح ہیں یا ان کو پیر مانتے ہیں, جس طرح پیر بات کرتے ہیں, جس طرح کے گاؤں کے جو اپنے اپنی مرید ہوتے ہیں, اس طرح کے وہ مرید بن گئے. انہوں نے ایک مرید قسم کا وہ بنایا جو اسلامک ٹچ ہے یا جس طرح, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک واحد خان صاحب ہے, ایک واحد خان صاحب ہے, جس طرح کا بندہ ہے وہ اس طرح کا ٹچ دیتے ہیں. ہاں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ واحد خان صاحب ہے جو UN میں انہوں نے بڑا چڑھا کے بات کی ہے. کسی کو نہیں پتا, لوگوں کو نہیں پتا ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ. میں ایک بات بتا دوں, یقین کریں نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا UN کے اندر کسی کو نہیں پتا, وہ ان کو یاد نہیں پتا. یقین کریں میں اسلام آباد میں جہاں پہ رہتا ہوں, ہماری سیکیورٹی گارڈ ہے محلے کا, میں گیا, وہ کہتے ہیں خان صاحب آ گئے, کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک, کہتے ہیں عمران خان. میں نے کہا ویسے آپ عمران خان کو کیوں چاہتے ہیں, سمپل. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی تھی. اچھا اس پر میں بڑا انٹرسٹنگ ابھی لیٹسٹ کا بتاؤں, کیونکہ ابھی ان دنوں میرا بھی صحت کا تھوڑا ایشو ہے, ہیلتھ کا, تو ڈاکٹروں سے زیادہ واسطہ ہے. میرا ایک بہت قریبی دوست ہے, بہت قریبی دوست, وہ بڑا منجا ہوا ڈاکٹر ہے. اس سے 2-3 نیوز ویسے مطلب کہ فیک نیوز کے بارے میں بتاؤں, یقین مانیں کہ جو فیس بکوں پہ نیوز چلتی ہے وہ ان پہ یقین کرتے ہیں. بالکل. اور میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں, تو اب میں ظاہر نہیں کرتا, شاید وہ سن بھی لے, تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تمہارے پاس موبائل ہے اور آپ اتنے پڑھے لکھے ماشاء اللہ ڈاکٹرز, اور پھر کتنے وغیرہ آپ نے کورسز کیے, آپ گوگل پہ جائیں, ذرا ڈیٹا نکالیں, یہ فیس بک والی نیوز چھوڑیں, یہ یوٹیوب والے وہ چھوڑ دیں, ذرا ڈیٹا نکالیں کہ اس ڈیٹے میں ہے کیا. اچھا اس نے فارن فنڈنگ کیس, جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے, اس نے کہا سب لوگوں نے $100 روپے ڈالے, تو اس میں کیا ہے. میں نے کہا بالکل $100 لوگوں نے ڈالے ہیں, لیکن جو کمپنیاں ہیں, اس کمپنی کی آپ نے ڈیٹیل دیکھیں کہ یہ کمپنی کہاں کی ہے, اور آپ نے الیکشن کمیشن کے رول پڑھیں کہ رول میں کیا ہے کہ آپ کو کمپنی ڈونیشن نہیں دے سکتے. میں نے کہا اس پہ آپ جائیں نا. اور دوسری بات مقصد یہ کہتے ہیں باقی انہیں کتنے کائے ہیں. اشفاق منگیش, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف خبروں میں ہیں, ہمیشہ ہی رہتے ہیں, اور اسلام آباد کی سیاست جو ہے, اسلام آباد کا جو ٹیمپریچر ہے, میں نے پہلے کہا کہ سردیوں میں بھی ہائی رہتا ہے, تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے. بریک سے واپس آتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام رپورٹرز کارنر, حسن خان اور اشفاق منگیش میرے ساتھ موجود ہیں, اور ڈسکشن ہو رہی ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے تازہ اور حالیہ جو بیانات ہیں. اور آج انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ میرا جو کل ٹی وی انٹرویو تھا اس میں جو میں نے بات کی ویسے نہیں تھی, اس بات کا کچھ مقصد اور تھا. ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے, نئی حکومت کے انتخاب تک آرمی چیف کی تعیناتی مؤخر کی جائے. چند لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا رکھا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ میں ان تمام لوگوں کے نام سب کو بتا دوں جن کا ذکر وہ اکثر اپنے جلسوں میں کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی, جو ادارہ ملکی مفاد کے ساتھ کھڑا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. جو ادارہ ملکی مفاد کے ساتھ کھڑا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اب یہ کیسے آپ طے کریں گے کہ کون سا ادارہ ملکی مفاد کے ساتھ ہے؟ خان صاحب فیصلہ کریں گے. خان صاحب فیصلہ کریں گے. دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں حسن صاحب, میں کیونکہ میں بھی پی ٹی آئی بیٹ تقریباً کوئی 8 سال تو ہو گئے میں پی ٹی آئی بیٹ کرتا ہوں. جو آپ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں اس میں یقین مان, جب شروع میں ہم خان صاحب سے میرے خود بھی انٹریکشن ہوتی تھی جب پی ایم آفس میں جاتے تھے, یا اس سے پہلے میٹنگ میں, جو میرا گروپ ہے وہ میرے سارے دوست ہیں. میں 3-4 نام اگر لوم بھی لو سب جانتے ہیں, تو میرے دوست بھی ہے, میرے ساتھ ہی وہ بیٹ شروع کی ہوئی تھی. تو وہ چند لوگ خان صاحب رکھ لیتے ہیں اپنے بندے. اب ان کو صحافی کا وہ کر بھی نہیں سکتے ابھی, خدا کی قسم. وہ خود بھی اس بات پہ وہ ہے, کیونکہ آپ خان صاحب سے کوئی کویسچن کر نہیں سکتے. پھر تو آپ صحافی نہ ہوئے نا. مجھے اگر یہ موقع ملے تو میں دوسری پارٹیوں میں یہ تھا پریس کانفرنس میں اب کہ وہ پرچی لکھ کے وہ دیتے تھے کہ یہ سوال آپ نے کرنا, لیکن غلط ہو گیا شروع سے تھا. لیکن یہاں پہ خان صاحب نے وہ اصول ہی چینج کر دیا. وہ اصول کیوں چینج کر دیا؟ دیکھیں دوسری پارٹی اگر کسی کو پرچی بھی دیتے کہ نا مخصوص تھے, لیکن پھر بھی اس میں صحافی اڑ کے اپنی طرف سے کویسچن کر سکتے تھے, میں نے بھی کیے.
لیکن یہاں پہ اصول یہ ہے وہاں پہ کہ آپ پرچی کو بریک بھی کر سکتے تھے نا کہ وہاں پرچی میں اٹھ کے میں نے آواز میں صافی ہوں، میں اپنا وقت نکال کے اگر آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں. 30-35 بندے ہم بنتے ہیں پی ٹی اے بیٹ کے، لیکن 30-35 بندوں میں 4-5 لوگ ہی ہوں گے. 4-5-6 لوگ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ خان صاحب سے یہ سوال کرنے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ان سوئنگ یارکر کو یہ کیسے کھیلیں گے. ان سوئنگ یارکرز کا آپ کو پتہ ہے نا کرکٹ کے اندر ایک فاسٹ بالر جو ہوتا ہے وہ کیسے یارکر کرتا ہے، ان سوئنگ کرتا ہے بال. ان سوئنگ یارکر بڑا مشہور ہے. میں نے اتنا کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہو، اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ محب وطن ہو، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ لیکن کرپشن مجھے پہ سمجھ پردہ نہیں ڈالے. آئی کہ اس پر آئی ایس پی آر نے کیوں بیان جاری کیا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آئی ایس پی آر کا بیان کیوں جاری کیا جی انہوں نے؟ دیکھیں میرے خیال میں جب میں نے خان صاحب کا بیان پہلے جب مجھے ٹویٹر پہ میں نے اس کو کیونکہ آئی واز اوے فرام اسلام آباد، یقین کرے جب میں نے وہ بیان سنا نا، کیونکہ میں نے یہ پڑھنے میں اور سننے میں فرق ہوتا ہے. اس نے کہا تھا کہ ابھی یہ اپنا آرمی چیف لا رہے ہیں، ان کے ابھی آپ چلائے اپنا آرمی چیف لا رہے ہیں تاکہ اپنے کرپشن پر پردہ ڈالے، تاکہ ان کے کرپشن پر پردہ ڈالے. میں چاہتا ہوں ایسا آرمی چیف ہو جو محب وطن ہو. ابھی دیکھیں یہ مطلب ہے کہ جو 5-6 جنرل جو ٹاپ پہ ہے اس میں وہ محب وطن ہوگا جو خان چاہے گا. میرے خیال میں اس پہ بنتی تھی آئی ایس پی آر کی طرف سے. آئی ایس پی آر جس طرح میں نے کہا وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا، پھر اس کے اوپر میں نے جس سے آپ سے بات کی، میں اس سے پہلے آن ریکارڈ ہے یہ چیز میں بات کر چکا ہوں. 6 سپتمبر کے اوپر ہمارا شو ہوا تھا، میں نے اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں اس ملک کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی بھی قسم کا، اور آج تک ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اس طرح کے بیانات سنتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، چاہے وہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہے، کوئی بھی اگر اس ادارے کے خلاف یا اس ادارے سے جڑے کسی شخص کے خلاف کوئی ایسی بات کرے گا تو آپ اندر ہی اندر کوڑے مت، آپ اندر ہی اندر اپنے جذبات کا اظہار جو ہے نا اندر ہی اندر نہ کریں. اور جس طرح سے آپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ حکومت پاکستان اس کے اوپر اپنا مکمل رد عمل دے، اور آپ کا جہاں تک حق بنتا ہے وہ آپ بھی ادا کریں. مطلب صرف یہ نہیں کہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ ایسا نہیں. کر کیا سکتی ہے؟ میں ایک بات بتاؤں آپ سے، کیا کر سکتی ہے؟ سب کچھ کر سکتی. کچھ نہیں کر سکتی. نہیں، وہ زمانہ گیا جب خلیل خان پاختہ اڑایا کرتا تھا. سب میں کچھ ایک بات بتاؤں، آج بھی وہی ٹائم ہے. نہیں یہ نہ 70s ہے، نہ یہ 80s ہے، نہ یہ 90s ہے. یہ 21st سینچری کا 3rd ڈیکیڈز ہے. اٹس اے 3rd ڈیکیڈ آف 21st سینچری. وہ زمانہ گیا. ابھی جو ہے، ابھی میرے خیال میں ہماری انسٹیٹیوشنز کو بھی یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ابھی ان کو اپنے آئینی کردار میں، قانونی کردار میں جانا ہوگا. ابھی تک جتنا اب بھی نیوٹرلز اور نیوٹرل جانور ہوتا ہے تو کس طرف جائے گا معاملہ؟ کیسے؟ یہ تو کوئی واٹر ٹائٹ وہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بند کر دیا تو وہ ختم ہو گیا، آپ نے آن کر دیا. دیکھیں آپ نے 75 سال، یہ تو حقیقت ہے نا، 75 سال ہمارے ان جرنیلوں نے پاکستانی سیاست میں ٹانگ انگلیاں سارے چیز وہ کیے. 75 سال آپ نے سیاست کو مینج کیا ہے. جو جنون پولیٹیشین آئے ہیں ہمارے جرنیل بادران نے جو ہے اس کو سائیڈ لائن پہ کیا، گملے میں اپنے لگائے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہو جاتا ہے کہ وہ گملے والا بھی پودا بن جاتا ہے. حالانکہ گملے میں کبھی درخت نہیں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے شربس ہو سکتے ہیں. یہ 18 میں تو یہی تو لیکن رونا تھا، 18 میں تو یہی رونا تھا ہر جماعت کا کہ عمران خان کو جو سہولیات بھٹو صاحب سے لے کر بھٹو صاحب بھی آئے، ملٹری کے گملے میں آئے، لیکن جب بڑا ہو گیا تو اس نے اس گملے سے نکلنا چاہا. جب وہ نکلنے کی بھٹو کا اگر طریقہ کوشش کی، نہیں میں کہتا ہوں کوشش کی. ابھی دیکھیں میں تھوڑا سا گیا، وہ اس کو کوشش کی، اس کو کس طرح کہاں پہ لے چلے گئے. اس کے بعد آ گیا آپ کے پاس نواز شریف آ گیا. نواز شریف کو بالکل گملے میں تو ریڈی میڈ، وہ ٹھیک ٹھاک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن 10 سال بعد وہی گملہ درخت بن گیا. گملے کا جو پودا تھا وہ درخت بن گیا. ابھی اس کو لائن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جلدی درخت بن گئے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا جلدی میں وہ عمران خان جلدی کر گئے، یہ جلدی طرح تو پورے 10 سال تو لینے تھے. دیکھیں ایک بات جو خان صاحب، لیکن نہیں، ملٹری نے ایک اور کام کیا، ان جرنیلوں نے نواز شریف کو بھی برداشت نہیں کیا 2 سال سے زیادہ. آپ دیکھیں نا، ابھی میں یہ نہیں کہوں تو شاید دا کرنٹ جنرل جو جنتا ہے، یہ جو گروپ ہے، دے ول بی مور ڈیموکریٹ، یہ ہے. لیکن دیکھیں جب وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا لہسن کھاؤ گے تو اسمیل آئے گی، ان میں پیاز کھاؤ گے تو اسمیل آئے گی. ہمارے جرنیل بادران کو ابھی تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑے گا. ابھی ٹائم لگے گا کہ مجھے ٹرسٹ ہو جائے کہ آپ نیوٹرل ہیں. ابھی مجھے بتاؤ خان کیسے ٹرسٹ کرے گا؟ ان کو پتہ ہے کہ ساری سیاست ان کی مینج یہ کر رہے تھے. تنولی
یہ 4 سال جو عمران خان نے سیاست کی اس کے لیے پالیٹکس کون مینیج کر رہا تھا؟ یہی جنرل کر رہے تھے نا. وہ بھی مان رہے ہیں, وہ تو مان رہے ہیں. ابھی کیسے اوور نائٹ جو ہے نا اپریل کے مہینے میں اچانک پتہ چلا کہ یار وہ سارے تو نیوٹرل ہو گئے ہیں, اور وہ بندے کے لیے نیوٹرل ہو گئے جن کے لیے وہ نیوٹرل نہیں تھے. امریکہ کے خلاف اتنا سخت موقف, اتنا سخت بیانیہ, جس طرح سے اشفاق منگش نے کہا کہ یہاں پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بہت بکتا ہے. امریکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, امریکہ بھی ساتھ ہے. تیسرا جو ہے وہ اسلامی جال بچھایا امریکہ نے, غیر ملکی سازش ہوئی اور وہ سارا معاملہ ہوا, اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, وہ ان کے تھنک ٹینک سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور اس میں دیکھیں لابنگ کی جا رہی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اٹ از دا آرٹ آف فولنگ دا پیپل. لوگوں کو کیسے بیوقوف بنانا ہے آپ نے, کاغذ لہرا کے اس میں, وہ کاغذ کے درے اس میں کیا تھا, اور بعد میں ہم تو پہلے سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈونلڈو نے کاغذ لکھی ہے, ہم نے تو کہا تھا کہ کیوں نے لکھی ہے. ٹرن آؤٹ ہمارے ایمبیسڈر کا وہ تھا, کیا ہوتا ہے وہ جو اس کا مراسل آ جاتا ہے نا, ایک اس کا ایک نام دیتے ہیں, کیا اسپیشل اس کا ایک ہوتا ہے نا جو ایمبیسڈر بھیجتے ہیں, تو وہ تو ہمارے ایمبیسڈر نے اپنی آبزرویشن کی, ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہو گئی, and the man said these things. اس کو بنیاد بنا کے, حالانکہ اس سے پہلے یہی خان صاحب پرائم منسٹر تھے, یہی امریکی آ رہے تھے, وہ مل رہے تھے پورا مہینہ, لیکن جب ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی تو کہتے ہیں یہ امریکہ کی سازش. لیکن ملک کے اندر جتنا بڑا ڈرامہ کر سکتے ہو نہیں, لیکن مان تو ابھی بھی نہیں رہے نا, یہ سارا کچھ ہے حسن خان صاحب جس طرح بتا رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا, لیکن ان کے فالوور جو ہے وہ ان چیزوں کو بالکل دیکھتی نہیں ہے کہ یار. میں تو آپ سے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب بھی جو ناظرین ہیں وہ اس ملک کے ہیرو ہیں, اور انہوں نے اس ملک کا جو کرکٹ ورلڈ کپ ہے نا, ان کی کپتانی میں پاکستان نے 1992 میں جیتا. اس کے بعد آج تک پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیت سکا, اور ہمارے لیے وہ ہیرو ہیں. اور اس کے بعد ان کی پروٹیکشن, ان کی باتوں کو سننا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور ان کی معاملات کو, لیکن فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کہاں پر کون کیا کر رہا ہے. آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا جی کہ مجھے ان تمام تر بیانات کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر جو ہے کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ تو اس وقت سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں, ہم لوگ تو فیلڈ میں ہیں, ہماری حکومت تو لوگوں کی مدد میں جو ہے اس وقت جٹی ہوئی ہے, چاہے وہ سندھ حکومت ہے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہے. ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی حسن خان صاحب, آج آپ کو پتہ کیا ہوا, 9 مشیر اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ساتھ جوڑ لیے, کل ملا کے تعداد ہوگی 70 لوگوں کی. کیا ضرورت ہے یار؟ دیکھیں جب کوalition ہوتی ہے نا, اس میں آپ نے ہر ایک بندے کو خوش کرنا ہے, ہر ایک پارٹی کو, کیونکہ کرنے پہ لگے ہیں, ادھر ملک کا دیوالیہ نکل گیا. ملک یار یہ دیکھو, یہ پاکستان ہے, 1947 سے لے کر آج تک ہر سال آپ نے سنا ہوگا پاکستان خطرے میں ہے. پاکستان تاریخ کے دوراہے پہ کھڑا ہے. یہ نہ ہم دوراہے سے نکل گئے, نہ ہماری اسلام جو ہے وہ محفوظ مقام تک, کیونکہ اسلام بھی خطرہ ہے نا. 2 چیزوں کو پرماننٹ خطرہ ہے ہمارے ہاں, ایک اسلام کو خطرہ ہے, مولوی سے پوچھو اسلام خطرے میں ہے, پاکستان میں کسی بندے سے سیاستدان سے پوچھو جی ہم خطرے میں. یہ سارا دیکھیں یہاں پہ پرابلم یہ ہے, خان صاحب جب آئے, خان صاحب کے کتنے منسٹرز تھے, مور دین 53 تھے, 55 تھے, زیادہ تھے. حالانکہ اس نے کیا کہا تھا, اور سارے لوگ اس وقت ہم نے خان صاحب نے کیا دیکھا کہ کہا, اتحادیوں کے زیادہ لوگ تھے اور امپورٹڈ زیادہ تھے, اپنی جماعت کے لوگ نہیں تھے. نہ اتحادیوں کے زیادہ تھے, انہوں نے اپنی جماعت کے تھے, باہر سے امپورٹڈ زیادہ تھے, امریکہ سے, برطانیہ سے, یورپ سے آ کے سو کالڈ, اور انہوں نے, تو میں سمجھتا ہوں لیکن یہ کچھ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھیں ہم نے 70 لوگوں کی ٹیم بھرتی کر لی, ان کو وزیر لگا دیا. وزیر یہ بتاؤ, وزیر کی کیبنٹ جب بیٹھی ہو, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ایکول ٹو فیڈرل منسٹر, بالکل وفاقی وزیر کے مراد ملتی ہیں, سارے اس کو پروٹوکول ملتے ہیں. نہیں, مجھے یہ بتاؤ, اگر آپ کی 70 لوگوں کے بیٹھے ہیں, منسٹرز, ایڈوائزرز وغیرہ وغیرہ, ساتھ ہی آپ کے جو ہے نا اتنے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں کیبنٹ میٹنگ میں سیکرٹری آف دا جو ڈویژن ہوتا ہے نا, اس کا وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے نا, تو یہ تو پورا حال ہے. وہ کنونشن سینٹر میں آپ کی کیبنٹ, ابھی اگر آپ دوسری طرف دیکھیں نا, دوسری انیلائز کریں, تو ابھی جتنی بھی گورنمنٹ, مطلب کہ کولیشن گورنمنٹ ہے, جتنی بھی, اگر ایک پارٹی کا, ایک ووٹ والا ایک پارٹی کا بھی ہے نا, میں مقصود دور کی بات کروں گا, اس کو بھی مطلب کہ کسی کمیٹی میں اور وہ عہدہ دیا گیا, کیونکہ سفران کے وہ جو کمیٹی چیئرمین بنتا ہے اس کی بھی ہم نے دیکھا یہاں پر
अलग किसी को प्रोटोकॉल। गिराने के लिए जो है वो सूबे का चीफ मिनिस्टर भी बना लिया, उनके पास जो डिटेनिंग तो अभी जितनी भी है बलूचिस्तान सबके में- साथ ओहदे हैं। बलूचिस्तान में एक दफा एक यार मोहम्मद रिन अपोजिशन के थे, बाकी सारी हुकूमत थी। अगर वो 53 थे या कितने लोग थे ना जो सारे चीफ मिनिस्टर से डाउन जो सब जो थे ना, तो ये हमारे यहाँ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ अच्छा, मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा 22 सितंबर के हवाले से, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। 22 सितंबर को हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी जो लॉजर बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैं मिस्टर जस्टिस अतर अमान अल्लाह साहब, उन्होंने कहा जी कि 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को। हमने दो जो मौके देखे उनको, एक तो पहला उन्होंने जवाब जमा कराया जिसमें उनको कहा गया कि एक हफ्ते बाद आप दोबारा अपना बेहतर जवाब जमा कराएं, मतलब कि बहुत वाज़िया तौर पे ये देखने में आया कि उनको मौका दिया गया कि वो बेहतर अपना जवाब जमा कराएं। लेकिन जो जवाब उन्होंने दूसरी जगह जमा कराया, क्योंकि कानूनी टीम उनके साथ मौजूद है, हामिद खान साहब उनकी वकालत कर रहे थे। हामिद खान एक सीनियर कानूनदान है और सीनियर रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दूसरा जवाब भी गैर तसल्ली बख्श था, उसके अंदर भी बराह रास्त माफ़ी का जिक्र नहीं था, उसके अंदर भी अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ने का जिक्र नहीं था, उसके अंदर भी उनके जो अल्फाज थे उस वक्त उस रैली के दौरान एफलाइन पार्क में जो उन्होंने अदा किए थे, कोई उसके अंदर नदामत नहीं थी, जिसके ऊपर ये फैसला हुआ कि अब इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और अदालत को इस चीज़ का एहसास हुआ कि इनको अपनी गलती का एहसास नहीं है। उस बीच भी हमने देखा कि अब अदालत ने एक दफ़ा फिर 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने की बात की गई है, तो एक दफ़ा फिर बहुत गैप आ गया, बीच में स्पेस मिल गई। अब इस पे हमने आज जो गुफ्तगू आई हमारे तक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की, वो ये फरमाते हैं कि अगर मुझे हाई कोर्ट के अंदर बात करने का मौका मिलता तो मैं शायद बराह रास्त माफ़ी मांग लेता। ये बात तो अब वक्त गुजरने के बाद कहते हैं चिड़ियाँ चुकी खेत, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब क्योंकि इसके ऊपर कानूनी राय, हमने कानूनी माहिरीन से भी बात की, वो कहते हैं कि ऑप्शंस बहुत कम हैं इमरान खान साहब के पास। अगर वो अब जाके रिक्वेस्ट करते हैं या खुद कहते हैं कि मैं आपके रहमो करम पर हूँ, गैर मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, तो क्या अदालत कोई नरमी दिखा सकती है? कानून जो होता है ना, इनके है वो है इक्वल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, आपके लिए मेरे लिए। बिल्कुल ऐसी इसी अदालतों ने, आप जो ही कहे कि वो पुराने फैसले गलत थे, लेकिन इन्हीं अदालतों ने तलाल चौधरी को, निहाल हाशमी को और दानियाल वगैरह ने यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर, यूसुफ रजा गिलानी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड आई वाज इन दैट कोर्ट जब वो मुल्क साहब जो थे, क्या नाम था, जो चीफ जस्टिस थे, वो जब वो हियरिंग कर रहे थे फॉर 5 सेकंड ही वाज उसको कर दिया एंड उसकी प्राइम मिनिस्टर किया 5 साल के लिए वो नाअहल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। देखिए हमारे इसमें कोई शक नहीं कि जो तौहीन अदालत का कानून है, दिस इज नॉट टू बी यूज्ड द वे पाकिस्तानी जजेस आर यूजिंग इट, क्योंकि जज का जो पोजीशन होता है ना, वो एबॉव क्रिटिसिज्म होता है, वो एबॉव लोग क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो बड़ा हाई पेडेस्टल पे होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जजेस ने जो स्टैंडर्ड जजेस की जो किया ना, वो बहुत नीचे ले आए हैं, और स्पेशली चौधरी इफ्तिखार जो था और साकिब निसार, उसके बाद जो है ना, देखिए हमारे जजेस की जो है ना अना, वो छोटी अना हो गई थी, मतलब ये कि छोटी छोटी चीज़ों पे वो लेना। हाई कोर्ट की जो हियरिंग हुई उसके अंदर हमने देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरमाया कि अगर अदालत के ऊपर आप कोई बात करते या मेरी जात के ऊपर कोई बात करते तो हम लोग इसको इतना सीरियस ना लेते। आपने एक खातून जज का नाम लेकर लोअर कोर्ट अभी मैं इमरान की बात बता रहा हूँ, इमरान खान की। देखिए इमरान खान को मेरे ख्याल कहते में हैं क्रिमिनल तो इन्हें अदालत है, अपने मुशीरों ने स्पेशली कानूनी, एंड आई डोंट थिंक सो कि हामिद खान इसमें शामिल हो गई, मेरी अपनी वो है। द रीजन इज इनको ये जो फवाद चौधरी ने कहा है ना, ये इनके कानूनी मुशीरों ने इनको पढ़ाया है कि देखिए अगर आपने खुद भी एडुकेट हैं, अगर आप वही है, उसका भाई भी उनके साथ वो कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ये खुद चाह रहे हैं कि खान साहब फंस जाए। द रीजन इज अगर मतलब फंसा दिया है, फंसा दिया है आपकी बात, अगर खान साहब कहते हैं कि यार मैग्नानिमिटी शो करनी है बाय इधर वे, उसने तो ये काम किया है, अगर उसको देखे वो जो बात हो रही है ना कि 22 सितंबर को कोई और एक्टिविटी नहीं होगी, डायरेक्ट जब कोर्ट रिज्यूम होगा तो द खान विल बी डिक्लेयर्ड एज गिल्टी एंड ही विल से आई एम नॉट, सो उससे तो जुर्म से इनकार करेगा, तो जी द प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। अभी प्रोसीडिंग में जो एविडेंस है, प्रोसीडिंग इतनी लंबी नहीं होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि उसके लिए बड़ा वाजिया सबूत और एविडेंस मौजूद है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जिस तरह खान साहब ने फर्स्ट जो उसको जवाब दाखिल करवाया ना, उसमें उसने ये मामला मैंने जाके हाई कोर्ट में नहीं उठाया, ये मामला आपने जाके हाई कोर्ट में नहीं उठाया या किसी आम बंद में नहीं उठाया, ये हाई कोर्ट का सोमोटो है। लेकिन वहाँ भी जो अभी तक जितनी भी है, हालांकि
اطہر امین اللہ صاحب کا چیف جسٹس کا ریکارڈ اگر دیکھیں بہت ابھی تک زبردست کیا ہے, اس پہ کسی پارٹی نے وہ نہیں کیا. حالانکہ خان صاحب نے اس دن جلسے میں بھی ان کی تعریف کی ہے کہ اس پہ وہ جو فیصلہ کر لے ہمیں منظور ہوگا, لیکن اندرونی جو اس کو میسج مطلب کے اگر سزا ہو جاتی بالفرض وہ سزا ایک دن کی بھی ہے, فواد چودھری کی باتیں سنی, بالکل اگر سب سے یہ کیا گیا تو یہ ہو جائے گا, نکلیں گے اور یہ ہوگا, کیا یہ بھی دوبارہ کورٹ کو تھریٹ کر رہے ہیں نا, انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عدالتیں اس طرح کے پریشر لیں گی یا لیتی ہیں. قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, ہر عام و خاص کے لیے ایک ہی فیصلہ. یہاں پہ عدالتوں کی پریشر ہے, پریشر رہا ہے. میرے خیال میں ہماری عدالتیں فیس بک کو, ٹویٹر کو, انسٹاگرام کو لیکن نہیں, قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا نا. قانون سب کے لیے برابر ہے, ہر عام و خاص کے لیے قانون تو ایک ہی ہے. بتاؤ چلو آپ کہتے ہیں اسی دن جب خان صاحب عدالت میں تھے, جب پہلے 29 اگست کو تھا, دیکھیں میں فیصل عرب کی عدالت تھی, جنرل مشرف واز دا اکیوز, فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو ہی جج صاحب آ گئے, پہلا جملہ اس کا کیا تھا, ویئر از دا اکیوزڈ. ٹھیک ہے, لوگوں نے مشرف 10 سال وہ سیاہ و سفید کے مالک سامنے, ان کے تیر سے پتہ چلا کہ جج کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. اینڈ جنرل مشرف اٹھ گئے, کہتے مائی لارڈ آئی ایم جنرل پرویز مشرف. دیکھیں یہاں پہ خان صاحب پاؤں پہ پاؤں رکھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے ادھر باتیں کر رہے ہیں ادھر باتیں کر رہے ہیں, تو میں کس طرح. آپ کو یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کو پیش کیا, اور مجھے وقت یاد ہے ہائی کورٹ کے اندر میں موجود تھا. اس وقت اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں وہ تھے, اور اسلام آباد پولیس کے اسپیشل کمانڈوز ان کے ساتھ تعینات تھے. اسلام آباد پولیس کے ایک ایس پی کو جج صاحب نے آرڈرز کیے, اریسٹ ہم. اب جب انہوں نے یہ بات کی, مشرف صاحب اسی طرح کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ ایس پی صاحب ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں کہ میں ان کو کیسے اریسٹ کروں. انہوں نے کہا اریسٹ ہم. اب مشرف صاحب نے بڑی دیدہ دریغ سے اٹھ کے انہی کمانڈوز کی گھیرے میں وہ باہر چلے گئے. جب وہ باہر جا کے بیٹھتے ہیں اپنی گاڑی میں, اور پھر تھوڑی دیر بعد خبر چلتی ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا, وہ ایف آئی سے منتقل ہو گیا. بالکل. تو ابھی دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ آر جوڈیشری یا ہمارے, دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے, یہاں پہ غریب کے لیے, خان صاحب کے لیے قانون الگ ہے. مجھے یہ بتاؤ, اگر اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہو تو مجھے کوئی چھوڑے گا, میری گرفتاری نہیں ہوگی. خان صاحب کی تو ایک بات جو ہے ابھی ATC چل رہی ہے نا, وہ جو صحیح اور غلط تو بعد میں ثابت ہوگا نا. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا, خان صاحب نہیں جا رہے انویسٹیگیشن میں. آپ کو تو میرے خیال میں چاقو چوری میں اگر دہشت گردی کا مقدمہ سب سے بڑا مقدمہ ہے, اس میں سچ اور جھوٹ تو کورٹ میں ثابت ہوتا ہے نا. ایک بات تو خان صاحب کی ہمیں ماننی پڑے گی کہ جو انہوں نے کہا کہ غریب کے لیے الگ ہے, طاقتور کے لیے الگ ہے, تو انہوں نے ثابت بھی کر دیا, انہوں نے ثابت کر دیا کہ میرے لیے الگ ہے. چلیں جی, اللہ کرے کہ اس ملک کی بہتری کے حوالے سے فیصلے ہوں, اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں, ہمارے پاس اس طرح کے بیانات کو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور اس وقت سب کو مل کے جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی مدد بھی کرنی چاہیے. جو بھی فیصلے کیے جائیں وہ اس ملک کی بہتری اور مفاد کے لیے ہونے چاہیے. احتجاج کرنا سب کا حق ہے, لیکن احتجاج کرنے سے اس ملک کے اور میرے جیسے عام آدمی کے جو ہے نا وہ معاملات ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے. ان کو اور نہ احتجاج سے گورنمنٹ جاتی ہے, نہیں جاتی, اس سے پہلے بھی نہیں گئی, اس سے پہلے بھی کبھی نہیں گئی. ہم لوگ بات کریں گے جی بلین ٹری سونامی کی. بلین ٹری سونامی ناظرین ایک بڑا منصوبہ ہمارے سابقہ جو حکومت تھی انہی کا ہی ہے, اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس پر بہت فوکس کیا. ایک تو ٹورزم کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم لوگ ٹورزم کے اوپر کام نہیں کریں گے تو اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اور ٹورزم کے اوپر انہوں نے شروع میں بہت کام کیا بھی, اور ان کے کچھ صوبائی وزراء بڑے ایکٹیو بھی تھے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیزیں سلو پڑ گئی. وہ جو وزیر ان کے صوبائی تھے اس وقت عاطف خان صاحب, وہ بڑا کام کر رہے تھے, پھر ان کو ہٹا دیا گیا. ان کے اندر ذاتی کوئی معاملات, پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے, حکومت سے ان کو الگ کر دیا گیا, پھر ان کو واپس بھی لایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بلین ٹری سونامی یہ خان صاحب کا ایک بڑا ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ہے, جس کے حوالے سے وہ بہت اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس ملک کے لیے بھی. لیکن اس کے اندر ہم نے اس وقت یہ بات کی کہ یہ معاملات شفاف نہیں ہیں, اس کے اندر شفافیت نظر نہیں آ رہی, یہ آگے جا کے ان کے گلے پڑ جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اس پر مزید بات کریں گے.
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے پروگرام میں رپورٹرز کارنر، اور ہم لوگ بات کر رہے تھے اس سے پہلے ملک کی سیاسی صورتحال کی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بیانات کے حوالے سے، فوج کے اندر جو انہوں نے تکرجن و تبادلوں کا ذکر کیا. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بات کی سیلاب صورتحال کے حوالے سے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور حکومت میں آج ہم نے دیکھا کہ 9 مشیروں کا اضافہ ہو گیا، کل ملا کے تعداد ہوگی 70. اب ہم لوگ بات کریں گے جی کہ بلین ٹری سونامی. حسن خان صاحب، آپ نے اس کا نام تو سنا نا؟ سنا کیا ہے اس میں تو پودے لگائے ہیں آپ نے؟ سال سے جو ہے نا پودے میں نے لگائے؟ اپنے پودے لگائے ہیں. میں یقین کریں یہ پودے ناظرین میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ مجھے یاد ہے کہ یہ جو پرائیویٹ کچھ کانٹریکٹرز تھے، یہ کیونکہ میں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، کانٹریکٹرز تھے، یہ ان کو دیے گئے، کسی کو 5,000 کسی کو 10,000، اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ نے لگانے ہیں، اور وہ ان کو کچھ رقم بھی جو ہے وہ ادا کی گئی کہ اس ایک پودے کی قیمت اتنی ہے، یہ آپ یا تو پیسوں کے خود خرید کے لگا دیں، یا جو ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ فلانی پیسے دے رہے ہیں کہ اب اس نرسری سے جا کے لے لیں، اور ان کو آپ نے لگا کے ان کی تصویریں یا ویڈیو بنا کے آپ نے دینی ہے. اب وہ پودے کسی کو 5,000 ملے، کسی کو 10,000 ملے، کسی کو 500 ملے، لاکھوں میں ملے. اب وہ لاکھ جس کو ملے اس نے لاکھ لگائے نہیں، اس نے مجھے 5 دے دیے، اس نے 5 اشفاق منگش کو دے دیے، 5 نوید کو دے دیے، اس طرح سے کر کے انہوں نے پودوں کی تقسیم کر دی، وہ لگے نہیں. تو اب جو آڈٹ رپورٹ جاری ہوئی ہے 3 سال کی آڈٹ رپورٹ، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ 3 ارب 49 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زائد کی سنگین بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اس معاملے کے اندر. تو جس کے اندر آپ کو پتہ ہے پیسہ انوالو ہو جائے وہ معاملات شفاف نہیں ہو سکتا. میں ایک بات بتاؤں، یہ جو پروجیکٹ تھا نا، اٹ واز اے ویری آئیڈیل ویری گڈ پروجیکٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے. ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. ضرور. 2 دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ درخت لگ بھی چکے ہیں، لیکن یہ جو بلین ٹری کا جو کنسیپٹ تھا سونامی کہتے تھے ہم، اس میں یہ ہوا کیونکہ میں اس وقت کے جو سیکرٹری تھے فارسٹ اور اس وقت کے جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کے ساتھ ہم کافی مطلب ہے کہ انٹریکشن ہو رہی تھی. دیکھیں اتنا بڑا پروجیکٹ وداؤٹ اینی پلاننگ، وداؤٹ اینی پلان نہیں تھا اس کے پیچھے. وہ کہہ رہے تھے جی خان صاحب کہہ رہے تھے جی کل سے ہونا چاہیے، بس کل سے جو ہے نا شہنشاہ وقت کا جو ہے نا آرڈر آیا تھا. ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ابھی نرسری والے تھے، نرسری آپ کے پاس کتنے پودے ہیں جی؟ میرے ساتھ تو 2,000 سے تو نہیں ہو سکتے. آپ نے پروجیکٹ لیا 10,000 کا، 10,000 آپ نے کتنے آپ اور لگ کے سے رہے تھے. آپ نے اشفاق کو 200 دیا، اس کو 300 دیا، اس کو 400، اس کو 500، کاغذوں میں لکھا ہے. اور پریشر اس وقت فارسٹ ڈپارٹمنٹ پہ اتنا زیادہ تھا اس وقت کہ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے. تو یہ جو بضابطیاں ہوئی ہیں، اس میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی کہ اصل کامیابیوں کے برعکس جعلی، فراڈ اور زائد رپورٹنگ بے نقاب ہوئی ہے. مطلب جو بتایا گیا وہ دیکھیں اس میں میں نے پروگرام بھی کیا ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پشاور میں فارسٹ سیکٹری کے ساتھ، اور پھر جا کے انہوں نے مختلف جو پشاور میں ان کا سکیم تھا وہاں پہ مجھے وہ جو جنگل لگائے ہے، میں نام اس کو بھول رہا ہوں، وہ واقعی بہت بڑا جنگل ہے. ایک تو شاہ فرمان کا علاقہ ہے نا، وہاں پہ لے کے گئے. بہرحال میں اپنے بات کروں گا، میرے اپنے گاؤں میں میرا اپنا جو گھر ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا پورا پہاڑ میں، مطلب ہماری جگہ بھی لگے، ہماری جگہ کی بھی سروے ہوئی ہے، اس میں بھی شمار ہوئے. لیکن اصل اس میں پوائنٹ کیا تھا، جتنے درخت کرے تھے جس طرح حسن صاحب کے یہ بات سے میں متفق ہوں کہ واقعی یہ ایسے ہی تھا کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ پہ پریشر آیا بہت زیادہ، تو ان کے ساتھ سکیم تھا، کیونکہ وہ تو فارسٹ والی کام یہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اوکے ہے. انہوں نے پریسوٹا کو کہا کہ یہ بالکل مسئلہ ہوگا، کسی کو ہاں نہیں کیوں پتا تھا. BRT بھی اسی طرح تھا نا کہ 6 مہینے میں مجھے چاہیے. نہیں سر بات سنیں نا، اب میرا علاقہ ہے، میرے جو گھر ہے پہاڑ میں، وہاں پہ اگر آپ ان کو جانور وغیرہ کو نہ چھوڑیں اور اس علاقوں کو کور کریں تو ہمیں جنگلی پودے ویسے بھی نکلے آئیں گے، جنگلی پودے ویسے بھی نکلے آئیں گے. گائے وغیرہ فارسٹ والوں نے ایک کمال کیا ہے، ایک کمال اس کو مانتے ہیں. باقی جو ڈائریکٹر جنرل کا رپورٹ ہے بالکل میں اسے متفق ہوں، لیکن انہوں نے ایک کمال کیا ہے کہ وہ جو علاقے تھے ان کو کور اپ دیا. وہاں پہ جو چوکیدار رکھے ان کو، اس میں بھی کرپشن ہے. چوکیدار مطلب ہے کہ 5 رکھے، انہوں نے 50 لکھے، وہ بھی ہے. لیکن وہاں پہ چوکیدار رکھے، ان لوگوں کو کور کیا. وہاں پہ بکرے شکرے جو چرانے والے لوگ تھے، چراگاہوں کو انہوں نے بند کر دیا اور ان کی حفاظت شروع کر دی ہے. نہ ان کو اس طرح کا پانی دیا ہے. کچھ پودے لگائے بھی ہیں، کچھ پودے باہر سے امپورٹڈ ہو کے لے کے آئے، وہ لے کے آئے، وہ لگائے بھی. لیکن زیادہ تر جو موسٹلی جو جنگلی پودے تھے یہاں پر ان کو انہوں نے ان میں شمار میں آپ کو ہزارہ ڈویژن کی بات کروں. 2 ڈویژن میں جو ہے نا، ہزارہ ڈویژن، ملاکنڈ ڈویژن، آلریڈی گرینری زیادہ ہے، لیولی فولیجڈ ہے، ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ سرے
مطلب ہے کہ ایک پہاڑ ہے تناول کا، نیٹ سے وہ لے لے اس کو آپ بکریاں شکریاں جو ہے نا اس کو بند کر دیں، 6 مہینے بعد وہاں پہ کیا ہوگی؟ ہرا بھرا ہوگا وہ، بالکل اتنا ہرا بھرا ہوگا۔ ابھی بھی دیکھیں، میں اکثر ہمارے گاؤں میں جو موٹر وے آیا ہے نا، اس سے پہلے وہ پہاڑ جو تھا نا اس سے بالکل لوگ جاتے تھے، بکریاں بھی جاتی تھی، ابھی موٹر وے کی وجہ سے اس کو ایکسس تقریباً لمیٹڈ ہو گیا ہے۔ تو آج آپ جو ہے اس پہ دیکھیں اتنے زیادہ درخت اگے ہیں اس پہ، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اشفاق کہہ رہا ہے پریشر زیادہ تھا، پھر ان لوگوں نے کاؤنٹنگ شروع کی ہے۔ یار 1 بلین کی کاؤنٹنگ بھی مشکل تھی نا، اس میں ان لوگوں نے جو لگائے ہیں وہ تقریباً 2 ملین یا آپ سمجھ لیں کہ 20-30 لاکھ نئے لگائے ہیں۔ باقی جو ہے نا خودرو کو کہ ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا، اینڈ اٹ واز پارٹ آف دا پروجیکٹ۔ میں نے حسن خان صاحب، میں نے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی بات کرتا ہوں، میں نے بات کی پروگرام کے اندر سوال یونیورسٹی کے حوالے سے، وہاں پر سنگین بے قاعدگیاں آڈٹ رپورٹ کے اندر آئی۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کی ہاسپٹلس کے حوالے سے، محکمہ صحت کے حوالے سے، اس کے اندر بھی سنگین قسم کی بے قاعدگیاں سامنے آئی، اور رپورٹ ہے، آڈٹ رپورٹ ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئی۔ اب جب ہم نے بات کی BRT کے اندر، آپ کے سامنے سارے معاملات وہ آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اس کے اوپر جب صوبائی حکومت یا ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس معاملے کے اوپر، اس معاملے کو آگے بڑھانے نہ دینے کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں کہ اس معاملے کو فی الحال روک دیا جائے، اس کی انکوائری۔ اور سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا۔ مجھے بتاؤ کس کو، میں نے وہ ہمارے ایک شعر جو اسکول میں ہوتے تھے، تو کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، جب ایک کرپشن کیس چل رہی ہے، مجھے بتاؤ جب آپ کے خلاف کرپشن کیس چل رہی ہے اور ہم ادھر جائے سینئر مینجمنٹ کے پاس کہ اس کو روک دے، وہ آگے سے آرڈر کر دے کہ حسن صاحب ابھی آگے انکوائری نہ کرے، اس کو روک دے ادھر، این انڈیفینٹ اسٹے۔ یہ BRT میں بھی ہوا، یہ مالم جبا میں بھی ہوا، یہ بلین ٹری میں بھی ہوا۔ تو صوبے کے اندر 9 سال سے حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس صوبے کے اندر اگر اتنا کام کرتے، اس کو مثالی صوبہ بناتے، ایک ایگزامپل سیٹ کرتے۔ ایک تو چھوٹا صوبہ ہے، ایزیلی ایکسیسیبل ہے، میرے خیال میں پورے صوبے میں آپ 3-4 گھنٹے سے جو ہے نا ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتے۔ دیکھیں وہاں پہ جو میٹرو مطلب کہ بس سروس BRT ہے، اب BRT میں وہ لوگ جو مطلب کہ دیکھیں جو فالوور ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ بھی، اس پہ بھی، پھر وہ لگ جاتے ہیں۔ اب BRT میں بھی کرپشن ہوئی ہے، جس طرح سونامی مطلب کہ بلین ٹری سونامی ہے، اس طرح اس کا ایک کرپشن ہے کہ بے قاعدگی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس سے پہلے اسی سال حسن صاحب کو بھی پتا ہوگا، اسی سال اسی روٹ پہ جو ہے گلنور پخور اور فلانا عام نے بھی اس پہ کافی بڑھ چڑھ کے خیبر میں کام کیا، بیوٹیفیکیشن پہ اربوں روپے لگائے ہیں۔ ایک سال پہلے بالکل یہ بات ہے، 1 سال پہلے اسی جگہ پہ جس کو پھر اپروو اکھاڑ دیا، اس کو اکھاڑ دیا، وہ پیسے کس کے ہیں؟ اب ہمارے ہاں انجینئرنگ ایسی لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو۔ آڈیٹر جنرل نے 1 ارب 25 کروڑ 90 لاکھ روپے کے اخراجات کو مشکوک قرار دے دیا ہے جی۔ 1 ارب 25 کروڑ 90 لاکھ روپے کے اخراجات، 25 کروڑ 90 لاکھ۔ آڈیٹر جنرل پاکستان نے 98 کروڑ 29 لاکھ روپے کے اخراجات کو فرضی اور جعلی قرار دے دیا۔ 98 کروڑ 29 لاکھ روپے کے اخراجات کو فرضی اور جعلی قرار دے دیا، جو کاغذوں میں پورے کیے ہیں۔ 1 ارب مطلب ہے کہ فرضی کام ہوا نہیں ہے، لیکن آپ نے میں نے پرچیاں بنا کے دے دی، پرچیاں بنا کے پیسے لے لیے ہیں۔ تو وہی دیکھیں، اسی میں اس وقت سیکرٹری تھا شاہد اللہ صاحب، فارس کا سیکرٹری تھا جب میں پروگرام کر رہا تھا۔ اب تو اسی وقت جب اس نے ریکارڈ نکالا، واقعی ان کی بھی اختیارات نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے صاف کہا کہ یہ جو اسکیم ہے یہ اسلام آباد سی کور ہوتا ہے، مطلب بنیکالا سی، دیکھیں کیا نام ہے وہ جو اٹک کا جو MNA تھا، امین اسلم صاحب، he was the project director، سارا تو وہ کر رہا تھا۔ یہ ان کے صرف سائن چلتے تھے، ڈائریکٹ فائل آتا تھا، انہوں نے کہا ہم کوئی کویسچن بھی نہیں کر سکتے کہ جو فائل آ جاتا ہے وہ ہم اپروو کر سکتے ہیں۔ اس مسئلہ پتہ کیا حسن صاحب، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ چیزیں ابھی ویسے ہوئی نہیں جیسے کہی جا رہی تھی یا جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے ہماری صوبائی حکومت یا ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کہتے ہیں، چیزیں ان کی مرضی کے مطابق ہوئی نہیں، یا وہ اکثر جب حکومت میں نہیں تھی تو وہ کہتے تھے کہ اوپر لیڈر ٹھیک ہوگا تو نیچے سسٹم ٹھیک ہوگا، تو اب وہ بات تو یہاں پر ثابت نہیں ہوئی۔ اس میں ایک چیز کی تقریر ویسے اچھی ہوتی ہیں، باتیں ان کی ساری اس میں ایک چیز جو ہے نا، اس میں ایک چیز اچھی ہوئی ہے، باقی کرپشن ہے، وہ ہمارے
اپنی لوگوں مطلب نے کچھ پودے لگے ہیں, کچھ درخت لگے جس ہیں. طرح آپ نے ٹینڈر کی بات کی ہے نا, میرے اپنے 10 ارب کا پروجیکٹ ہے, اپنے رشتہ داروں میں بھی ہے ٹھیکیدار ان کے جو پودے لگائیں. لیکن اس میں اشفاق بنگی ایک صاحب چیز پروگرام کا اچھی وقت ہوئی ہے. ختم ہو جاتا ہے. اشفاق بنگی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں اپنے وقت دیا. حسن خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑی پروڈکٹیو گفتگو ہوئی آپ سے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. ہماری کوشش تھی کہ ہم لوگ موجودہ جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر سکیں اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکیں. اور دوسری طرف ہم نے بات کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بلین سونامی پروجیکٹ کے 3 سال کی آڈٹ رپورٹ جاری کی ہے, اس میں کروڑوں روپے کی کرپشن اور بقاعدگیاں جو ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.